لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ اگر ہم پر قرضہ ہو تو کیا ہم عمرہ کرنے نہیں جا سکتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ عموماً لوگ یہ کرتے ہیں کہ حج یا عمرہ کے لیے جانے سے پہلے جو قرض وغیرہ ان کے اوپر ہے وہ لوگ ادا کر کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے جو قرض ہے وہ ادا کیے بنا ہی اگر عمرہ کرنے جانا چاہتا ہے یا حج کرنے جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے کہ نہیں؟ آئیے کتابوں کے حوالوں سے سننے سمجھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کے پاس قرضے کی ادائیگی کا انتظام ہے، جی ہاں آپ کے پاس انتظام ہے، یا اس کی قوی امید ہے آپ کو کہ ابھی قرضے کی ادائیگی کا وقت آیا نہیں ہے، جس سے بھی قرضہ لیے ہیں اس سے ایک میعاد ہے، ایک وقت تھا کہ اس وقت میں دوں گا، ابھی وہ ڈیٹ آئی نہیں ہے، تو قرضہ ہوتے ہوئے آپ حج یا عمرہ کو جانا چاہیں تو بالکل جا سکتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ہاں، کلیئر مسئلہ یہی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اس کو ادا کر دوں گا اور ادا بھی کر دوں گا، اور آپ کے پاس ادا کا انتظام بھی ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ جو قرضے کی ادائیگی کی تاریخ ہے وہ تاریخ بھی ابھی آئی نہیں ہے۔ جی ہاں، یا تاریخ آ بھی گئی ہے لیکن جس کا قرضہ ہے آپ نے اس سے پوچھ لیا ہے، وہ بول رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے آپ جاؤ حج کر کے آؤ، آپ عمرہ کر کے آؤ، ہمارا تو آپ آ کر کے آپ ادا کر دینا، تو یہ صورت بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ سارا قرضہ ادا کریں گے تو ہی عمرہ ہو پائے گا، تو ہی حج ہو پائے گا، ایسا کوئی شرعی رہنمائی نہیں ہے، ایسی کوئی شرعی بات نہیں ہے کہ آپ کو سارا قرضہ دے کر کے ہی عمرہ کرنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ چونکہ اگر یہ ایسا ہو جائے تو ایک مشقت والی بات ہو جائے گی، چونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے قرضے ہوتے ہیں کہ لوگ بھول بھال جاتے ہیں، جو تاجر لوگ ہوتے ہیں، دکاندار لوگ ہوتے ہیں، جن کا لوگوں سے لین دین کے معاملات چلتے ہیں، ایسے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کچھ قرضے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آدمی بھول جاتا ہے، چھوٹے موٹے قرضے، روپیہ 2 روپے کا، 150 کا، بہت سارے قرضے جو ایک ہیں، حالات ایسے ہیں کہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ سارا قرضہ ادا کر کے ہی آپ عمرہ کو جا سکتے ہیں تو پھر تو سارے لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے، اس لیے کہ ہمارا اسلام جو ہے نا، ہمارا اسلام مشکل اسلام نہیں ہے۔ جی ہاں، الدین یسر، دین جو ہے، اسلام جو ہے وہ آسان ہے۔ اسلام میں آسانی کے راستے ہیں، مشکلوں کے راستے نہیں ہیں۔ اسلام میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ سارا قرضہ ادا کرنے کے بعد ہی آپ حج کو جا سکتے ہیں، یا سارا قرضہ ادا کرنے کے بعد ہی آپ عمرہ کو جا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ضرور میں یہاں پر شامل کروں گا کہ اگر ایک بار حج کر کے آ گئے ہیں یا ایک بار عمرہ کر کے آ گئے ہیں اور ابھی آپ پر حج فرض نہیں ہے، اور ایک بار آپ حج فرض کے معاملے میں خاص کر حج کر کے آ چکے ہیں ایک بار، اور اس کے بعد قرضے بچے ہیں، تو پھر آپ کو قرضے کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ قرضے کی بھی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے۔ بنا قرضہ ادا کیے اگر دنیا سے چلے گئے تو آخرت میں بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ قرضہ کا بوجھ رہتے ہوئے ہی حج عمرہ کرنے کا، تو بالکل اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی مناہی نہیں ہے۔ حج بھی ہو جائے گا، قرضہ لاکھوں کا قرضہ اگر سر پہ ہے پھر بھی کوئی اگر حج کر کے آئے تو بالکل حج ہوگا، عمرہ کرنے جائے بالکل عمرہ ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سننے سے کہیں کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔